اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ آج کی گفتگو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ نا امیدی کے اسباب اور اس کے ہماری زندگی پر یا ہماری آخرت پر برے اثرات۔ نا امیدی کہ جس کو گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے۔ علیہ السلام۔ اور خداوند کریم کے ساتھ نعوذ باللہ کسی کو شریک قرار دینے کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ ہے وہ رحمت الہی سے نا امیدی ہے۔ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو انسان اس نہج پر پہنچا لے کہ گویا خود سے انسان یہ سوچنے لگے کہ اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو جہنم میں جاؤں گا، میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اب میں کچھ بھی کر لوں، یعنی چاہے میں نمازیں پڑھ لوں، چاہے میں روزے رکھوں، چاہے میں کچھ بھی کروں، اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ علیہ السلام۔ جب انسان اس نہج پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص رحمت الہی سے نا امید ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہے۔ یہ جو اسٹیج ہے نا امیدی کی جو اسٹیج ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں، یعنی انسان ایک دم سے اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتا ہے بلکہ رفتہ رفتہ تدریجاً انسان خود ایسے اعمال انجام دیتا ہے کہ جن کی بنا پر انسان میں نا امیدی جنم لیتی ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ مثال کے طور پر گناہ انجام دینا، توبہ نہ کرنا، استغفار نہ کرنا اور مسلسل گناہ انجام دینا، یہ آخری اسٹیج اس کی یہ آتی ہے کہ انسان اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ رحمت الہی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلے قرآن مجید کی وہ آیت کہ جس میں سخت مذمت کی گئی ہے کہ انسان نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اچھا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس کا جو دوسرا رخ ہے، تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ کہ ایسا بھی نہ ہو کہ علیہ السلام ایسا بھی نہ ہو کہ انسان اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو امان میں سمجھنے لگے، یعنی انسان یہ سمجھے کہ کیونکہ رحمت الہی سے جو ہے میں مایوس نہیں ہوں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر حال میں میرے شامل حال ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لہٰذا میں جو بھی گناہ کروں انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان بسا اوقات ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ انسانوں کو، وہ کہتے ہیں، یعنی انسانوں کو کیا بلکہ بسا اوقات خود ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ انجام دیتے ہیں اس امید پر کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ اس کا دوسرا رخ ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، امان میں سمجھنا کہ میں جو چاہے کر لوں اللہ کا عذاب مجھ پر نہیں آئے گا، یہ اس کا دوسرا رخ ہے۔ تو نہ اس طرف جانا ہے اور نہ اس طرف جانا ہے، اعتدال کا راستہ۔ جیسے کہ اس کی ایک اگر تشبیہ دینا چاہوں تو ایک اور موضوع آپ کو ملے گا، خوف اور امید کے درمیان کا موضوع۔
ایک طرف اسلام اور شریعت یہ کہتا ہے کہ ہر حال میں خوف خدا رکھنا چاہیے دل میں، دوسری طرف علیہ السلام دوسری طرف جو ہے وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ تو یہ دو بس اوقات جب بادی نظر میں انسان سوچتا ہے تو انسان شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، کہ ایک طرف سے تو اسلام کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے امید رکھو، یعنی چاہے جتنے بھی گناہ کرو اللہ سے امید رکھو کہ اللہ بخش دے گا، اور ایک طرف اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ خوف کھاؤ، جیسے کہ حدیث میں بھی یہ ہے کہ اگر مومن کا دل نکالا جائے، اس کے دو ٹکڑے کیے جائیں اور اس کو ترازو میں رکھا جائے تو اس کے دل میں خوف اور امید بالکل برابر ملیں گے، یعنی جتنا خوف ہوگا اتنی ہی امید ہوگی، نہ اس کا خوف اس کی امید پر حاوی ہوگا نہ اس کی امید اس کے خوف پر حاوی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے نا امیدی ایک طرف اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو امان میں سمجھنا یہ ایک طرف، یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے امان میں سمجھے اور نہ انسان اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ نہیں اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، اب میں اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ اب میں کوئی نماز پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، کتنی بڑی نیکی کیوں نہ انجام دے دوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس اسٹیج پر بھی انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی وہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 9 ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو اپنی جانب سے اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، اذقنا ذوق سے نکلا ہے، ذائقے سے نکلا ہے، جب ہم اپنی جانب سے انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی اس رحمت کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ نعمت دی خداوند کریم نے، نعمت دینے کے بعد اس نعمت کو چھین لیا۔ بہت ساری مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہیں اور بہت سارے تجربے ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں کہ خداوند نے، کیونکہ زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، کبھی انسان کو نعمت ملتی ہے، کبھی انسان سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ نعمت ملنا بھی امتحان الہی ہے، نعمت کا چھن جانا بھی امتحان الہی ہے۔ خداوند کریم ہم سب کی اور آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، ہمارے والدین کو سلامت رکھے، جو سب سے بڑی نعمت ہیں ہمارے لیے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نعمت میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن اچانک سے خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی، بچے کی ڈیتھ ہو گئی اچانک سے، یا والدین میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی مثال کے طور پر۔ تو جب تک وہ والدین تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ نعمت ہے، نعمت جب وافر مقدار میں مل جائے، وہ بھی مفت مل جائے، تو انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ پاؤں یہ کتنی بڑی نعمتیں جو سالم طریقے سے چل رہے ہیں۔ خدا نہ کرے ان میں سے کوئی ایک بھی ڈیفالٹ ہو جائے، دیکھنا کم کر دیں، مثال کے طور پر ہاتھ میں موچ وغیرہ آ جائے، ہاتھ اٹھانا جو مشکل ہو جائے، تو اس وقت ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نعمتیں کتنی بڑی نعمتیں تھیں۔ تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی رحمت کو اس سے چھین لیتے ہیں، تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو یہ بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ یئوس صیغہ مبالغہ ہے۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ نعمت ملنے کے بعد جب نعمت چھن جاتی ہے تو بہت زیادہ ہم سے نا امید ہو جاتا ہے، وہ کفور، اور بہت زیادہ کفران نعمت کرنے لگتا ہے، یعنی زبان سے ایسے الفاظ نکالنے لگتا ہے کہ گویا اس کا کوئی حق تھا ہمارے اوپر اور ہم نے اس کا حق چھین لیا ہو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہر نعمت، ہم کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں۔ جو کچھ ہے خداوند کریم کا فضل ہے، نہ ہماری زندگی، نہ ہماری سانسیں، نہ ہمارے مال، نہ ہماری اولاد، یہ سب ہم مستحق نہیں تھے۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے بدلے میں کہا جائے کہ آپ اس کے مستحق بنیں، یہ تو خداوند کریم کا فضل ہے۔ وہ نعمت جو باوجود اس کے کہ خداوند کریم کا فضل ہے، اگر وہ ہم سے چھین لیتا ہے تو ہم بسا اوقات ایسے الفاظ اپنے زبان سے نکالتے ہیں کہ گویا ہمارا کوئی حق تھا جو ہم سے چھین لیا گیا۔ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے اور کفران نعمت کرنے لگتا ہے۔ جبکہ جو اولیاء الہی ہیں ان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام 11 بیٹے ہیں، ایک بیٹا یوسف
جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ بیٹا کیا ہوا؟ دور ہو گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے بیٹے ہیں جو دوسرے نمبر پہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بنیامین، وہ بھی جو ہے وہ بادشاہ نے رکھ لیا، حضرت یوسف نے کہا کہ اس کو چھوڑ کے جاؤ۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے جو حضرت یعقوب نے گزارا ہے، اور اس کے فراق میں حضرت یعقوب نے کتنا گریہ کیا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ لیکن آنکھیں سفید ہو جانے کے باوجود حضرت یعقوب کی زندگی میں کوئی ایک جملہ قرآن مجید نے ایسا کوڈ نہیں کیا کہ جس میں خدا سے شکایت کی ہو کہ پروردگار یہ کیا کام کیا تو نے میرے ساتھ، نعوذ باللہ۔ یا حضرت ایوب کے بارے میں صبر ایوب مشہور ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر زمانے میں مشہور ہے۔ ان کی جو بیماری ہوئی، بیماری ہونے کے بعد پھر ان کی جو زوجہ تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ ناروا تہمت لگائی گئی، لیکن اس کے باوجود حضرت ایوب سے کوئی ایک جملہ ایسا کوڈ نہیں ہوا، نقل نہیں ہوا کہ جو قضائے الہی کے برخلاف ہو۔ رونا اور گریہ یہ ایک فطری عمل ہے، وہ سب ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک ایسا جملہ، کوئی ایک ایسی دعا کہ جس میں کہا ہو کہ پروردگار تجھے میں ہی ملا تھا یا میرا گھر ہی تجھے دکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم انبیاء کے زمانے سے آ جائیں، ائمہ کے زمانے میں، تو کربلا گزر چکی ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی آپ اور میں کربلا سنتے ہیں، سید سجاد نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، جناب زینب کبریٰ نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ بنت الحسین، ان سب نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یعنی آپ اور میں سنتے ہیں کہ سروں کو تن سے جدا کیا گیا، لاشوں کو پامال کیا گیا، یہ آپ اور میں سنتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد شام غریبہ جو پوری گزری ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، شب عاشور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کیا پڑھ رہی ہیں؟ نماز شب پڑھ رہی ہیں۔ اس کے باوجود جب ابن زیاد دربار میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے بھائی کے ساتھ کیا اسے تم نے کیسا پایا، تو بی بی زینب نے کیا کہا؟ ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے خداوند کریم کو سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں پایا۔ یہ جملہ ایمان کی، جسے کہنا چاہیے ثابت قدمی کی اونچائی کو بیان کر رہا ہے کہ وہ بی بی زینب جو تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آ رہی ہیں، اور ابھی بھی جو دربار میں کھڑی ہوئی ہیں، تشت میں امام حسین کا سر رکھا ہوا ہے، یعنی بھائی کا سر سامنے رکھا ہوا ہے، دیکھ رہی ہیں، اس کے باوجود کیا کہہ رہی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے پروردگار کو سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں پایا۔ تو یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ آج اگر ہمارے پر تھوڑی سی مصیبت پڑتی ہے، یا مثال کے طور پر کوئی بھی ناگہانی آفت آتی ہے، تو ہمارے منہ سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ پروردگار کیا تجھے میں ہی ملا تھا اس پوری بھری دنیا میں چھوڑ کر؟ کیا میرا گھر ہی تجھے دکھا تھا؟ میرے اوپر ہی آفت آنی تھی؟ تو ایک طرف وہ کردار ہے، اور ایک طرف وہ کردار جو خداوند کریم قرآن مجید میں انسان کی فطرت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اے میرے بیٹوں جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، تحسسوا یعنی تلاش کرو، یعنی یوسف کو اور جو ان کے بھائی ہیں بنیامین ان کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سوائے کافر قوم کے کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب انسان اپنے آپ کو کفر کی اسٹیج پر لے جائے تو یہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر انسان اللہ کی رحمت سے کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت یعقوب بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا مگر ایک وہی قوم کہ جو اللہ کا انکار کرے، کفر اختیار کرے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے اور
پروردگار نے کہا کہ ان کے اوپر حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ بیان کرو، تو فرمایا کہ جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، حضرت ابراہیم کو بشارت دی، قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم کی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوتی ہے، جیسے کہ خود قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ حضرت ابراہیم کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ حمد اس پروردگار کے لیے کہ جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ فرشتے یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اور یہ جو ہم بشارت دے رہے ہیں یہ بشارت بالحق ہے، یعنی یہ کام ہونا ہے۔ فلا تکم من القانتین، پس آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ایک یہ بھی ہمارے معاشرے کا مبتلا بے مسئلہ ہے، اولاد کا نہ ہونا۔ بس اوقات ہوتا ہے اولاد نہیں ہوتی، کسی بھی وجہ سے نہیں ہوتی، بس اوقات کسی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی ہے، اور بس اوقات سب کچھ صحیح ہوتا ہے، یعنی دونوں کی رپورٹیں صحیح ہیں، سارے ٹیسٹ کرا لے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہو رہی ہے اولاد۔ اور جب کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو ایک طرف سے جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یعنی ہم پوچھ کے سامنے والے کو گویا یہ احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک غلط طریقہ کار ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر سے بھی اور بیوی سے، شوہر کو شاید کم یہ فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن جو بیوی ہوتی ہے اس کو زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ تمام رشتہ دار، تمام جاننے والے پوچھ کے مثال کے طور پر تمہاری اولاد نہیں ہوئی، اچھا اتنے سال ہو گئے، فلاں ہو گئے، تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے بہرحال۔ لیکن اس میں بھی جب دیکھا یہ گیا ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ بہت سے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب کئی طویل عرصے تک اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان کیا ہوتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اللہ سے نا امید ہو گیا۔ جب اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے تو پھر خداوند کریم انسان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ خدا کو جو امتحان ہے وہ فقط دے کے نہیں لیتا بلکہ نہ دے کے بھی لیتا ہے۔ انسان کو جب ایک چیز کی بہت زیادہ چاہت ہو اور وہ خداوند کریم نہ دے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ کتنا شکر گزار ہے، اس کا صبر کا پیمانہ کتنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور بڑھاپے تک اولاد نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ بڑھاپے میں آ کر فرشتوں نے بشارت دی کہ آپ کے یہاں ایک لڑکا، ایک بیٹا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جو میری یہ زوجہ ہے یہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالحق بشارت دیتے ہیں، یہ بشارت جو ہے بالحق ہے، یہ ہونا ہے یہ کام۔ فلا تکم من القانتین، پس آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، کس کو؟ حضرت ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم کون؟ بت شکن حضرت ابراہیم کا مرتبہ بہت بالا تر ہے قرآن مجید میں۔ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بس آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ یعنی وہ جو ایک بات، جو جملہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے کہا کہ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اپنے پروردگار کی رحمت سے کون ہے جو نا امید ہو سوائے گمراہ لوگوں کے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ پہلے والا تھا جو حضرت یعقوب کا قول نقل کیا کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے کافر قوم کے۔ دوسرا جملہ حضرت ابراہیم کا کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے گمراہ لوگوں کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دو سٹیجیں ہمارے سامنے آ گئی، جب انسان کفر کی حد تک چلے جائے یا گمراہی میں اس قدر، جسے کہنا چاہیے غوطہ ور ہو جائے، کہ پھر انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اب یہ انسان کی فطرت خداوند کریم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے کہ جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، جب انسان کی زندگی بہت اچھی جا رہی ہوتی ہے، لائف بالکل سیٹ جا رہی ہے، معاشی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اولاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثال کے طور پر گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، الحمدللہ بالکل جسے کہنا چاہیے اسموتھ لائف گزر رہی ہوتی ہے انسان کی۔ جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو انسان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اعرضا، تو یہ ہم سے منہ پھیرتا ہے، یعنی پھر اس کو سجدے یاد نہیں آتے، پھر اس کو نمازیں یاد نہیں آتی،
پھر اس کو اللہ یاد نہیں آتا، اعرض، ہم سے منہ پھیرتا ہے، ونأى بجانبہ، اور ہم سے کتراتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ لیکن یہی انسان وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب کوئی برائی اس تک پہنچتی ہے تو ایک دم سے نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب تک نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے اللہ کو بھلائے ہوئے ہے، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے اور برائی پہنچنے کے بعد مثال کے طور پر دعا بھی قبول نہیں ہو رہی، کہیں سے کوئی کام نہیں بن پا رہا ہے، تو آخری سٹیج کیا آتی ہے؟ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، انکار کیا، اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ یہ دوسری آیت کہ جس میں بیان کیا گیا کہ نا امیدی کا ایک سبب کیا ہے؟ کفر ہے۔ انسان اس حد تک اپنے آپ کو گمراہی میں لے جائے کہ کفر کی حد تک پہنچ جائے، اگرچہ کہ زبان سے کلمہ جاری کرے لیکن اپنے اعمال سے وہ اس حد تک چلے جائے کہ گویا اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ جیسے کہ ہیں کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر بھی آتے ہیں مثال کے طور پر، یعنی وہ ان کے شاید نام سے وہ مسلمان ہیں، لیکن جو ان کی گفتگو ہے اور جو جس طریقے سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو شاید مرنا بھی ہے، یا یہ مانتے ہی نہیں کہ شاید مرنے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان کی باتوں سے اور ان کے لائف اسٹائل سے ایسی لگتا ہے۔ تو یہ وہ اسٹیج آتی ہے کہ جہاں پر انسان اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ بس بہت زیادہ آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دیں، آخری آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں، پھر اس کے بعد ہم احادیث کی طرف چلے جائیں گے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرح بہا، انسان اترانے لگتا ہے۔ یہ بھی ایک انسان کی فطرت ہے۔ جب انسان کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ قارون کا واقعہ قرآن مجید میں نقل ہوا ہے۔ قارون کون ہے؟ کہ جو حضرت موسیٰ کی قوم سے ہے، اور جس کے خزانے اتنے ہیں کہ 40 آدمی یا ایک بھاری بھرکم افراد کا گروہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتا ہے۔ قارون سے حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ لا تفرح انہ لا يحب الفرحین، اترا نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اترانے سے کیا مراد ہے؟ اترانے سے یہاں مراد یہ ہے کہ جب انسان کے پاس نعمتیں آئیں اور اس کا کردار ایسا ہو کہ گویا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ نعمتیں میرے اچھے اعمال کی وجہ سے مجھے ملی ہیں اور باقی سب لوگ حقیر ہیں، ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، یہ سب گناہ گار ہیں نعوذ باللہ، اس وجہ سے یہ فقیر ہیں، اس وجہ سے ان کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، میں اللہ کا بہت چہیتا ہوں لہٰذا میرے پاس یہ نعمتیں ہیں۔ اسے کہتے ہیں اترانا۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ جب ہم انسان کو نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ اترانے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن جب کوئی برائی ان تک پہنچتی ہے وہ بھی کس وجہ سے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، خود ان کے اعمال کی سبب سے۔ یعنی ایسا نہیں کہ خداوند کریم کسی پر ظلم کر رہا ہے، خود ان کے اعمال کی وجہ سے جب ان پر کوئی برائی پہنچتی ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ کفران نعمت کرنے لگتا ہے۔ دو لفظ آپ نے سنے ہیں، ایک لفظ ہے یاس، یہ حمزہ اور سین یاس، ایک لفظ ہے قنوت یا قناتا، قاف کینچی والی قاف، نون اور توئیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جیسے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے بندو کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کے مرتکب ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خداوند کریم تمام کے تمام گناہ بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، کہ خداوند کریم ہی ہے کہ جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب دو لفظ آپ نے سنے، ایک ہے یاس، ایک ہے قنوت، اور اسی طریقے سے دو لفظ، ایک ہے رحمت اور ایک ہے روح۔
لا تقنطوا من روح اللہ، جو حضرت یعقوب نے کہا اپنے بیٹوں سے، روح رے واو اور ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے نائب خاص میں سے ایک نائب خاص کے والد کا نام کیا نام ہے؟ حسین بن روح، رونی ہے، روح نہیں ہے، روح، روح۔ تو ایک ہے لفظ روح اور ایک ہے لفظ رحمت، یہ چار لفظ ہیں۔ یاس کہتے ہیں نا امیدی کو، قنوط کہتے ہیں بہت شدت کے ساتھ نا امیدی کو، یعنی ایک تو نارمل نا امیدی ہے، نا امیدی جب شدت اختیار کر جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قنوط، قنطہ، یہ دونوں نا امیدی ہیں، لیکن یاس ایک نارمل نا امیدی ہے اور قنوط شدت کے ساتھ نا امید ہونا۔ رحمت یعنی خداوند کریم کی جانب سے انسان کو وہ چیز ملنا کہ جو انسان چاہتا ہے، یعنی سادہ الفاظ میں نعمت کا ملنا، رحمت یعنی نعمت کا ملنا۔ روح، روح کے معنی بھی رحمت کے کرتے ہیں، لیکن روح کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی مصیبت کو دور کرنا، یعنی دو چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، لیکن مثال کے طور پر گھر نہیں ہے، مثال کے طور پر گاڑی نہیں ہے، مثال کے طور پر اولاد نہیں ہے، تو گھر گاڑی اولاد کا ملنا یہ کیا ہے؟ رحمت ہے، رحمت الہی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ خدا نخواستہ میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں، یا میری اولاد کسی مشکل میں مبتلا ہے، یا میرے والدین کسی مشکل میں مبتلا ہیں، اس مشکل کا برطرف ہو جانا اس کو کہا جاتا ہے روح، روح اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رحمت کے دو طرف ہیں، ایک نعمت ملنے سے مایوس نہ ہو اور ایک مشکل کے دور ہونے سے مایوس نہ ہو۔ خداوند کریم نعمت دینے والا بھی ہے، مشکل کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ خداوند کریم ہے۔ دونوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام کو کہتے ہوئے سنا، اللہم صلی علی محمد آل محمد، ان من الکبائر عقوق الوالدین والیأس من روح اللہ والامن لمکر اللہ۔ گناہ کبیرہ میں سے ہے والدین کی نافرمانی، عقوق الوالدین، والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، والامن لمکر اللہ، اور اللہ کے مکر سے یعنی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو امان میں سمجھنا۔ جیسے کہ ہم نے درس کی ابتدا میں بتایا کہ اس موضوع کا جو دوسرا رخ ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو عذاب الہی سے امان میں سمجھنا۔ کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں سے۔ حلبی کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ان کے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ الا اخبرکم بالفقیح حق الفقیح من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یؤمنہم من عذاب اللہ۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں فقیح کے بارے میں خبر نہ دوں؟ فقیح یعنی وہ شخص کہ جو دین الہی کو سمجھتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے فقیح۔ متدین شخص جس کو خدا کے حلال اور حرام کا معلوم ہو، اس کو فقیح کہا جاتا ہے۔ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جو برحق فقیح ہے، یعنی جسے صحیح معنی میں فقیح کہا جانا چاہیے؟ کہا کہ وہ کون شخص ہے؟ فرمایا کہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، ولم یؤمنہم من عذاب اللہ، اور اللہ کے عذاب سے بھی ان کو امان میں نہ دے، یعنی دونوں طرف بیلنس کر کے چلے۔ نہ تو ان کو ایسی تقریر کرے، مثال کے طور پر تمہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور تم مثال کے طور پر یہاں تمہاری آنکھ بند ہوئی اور وہاں دوسرا قدم کہاں ہے؟ جنت میں۔ جو ہمارے یہاں سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں شعراء حضرات بھی اور منقبت میں بھی ماشاءاللہ سے الا ماشاءاللہ، کہ میں خود منکر و نکیر سے سوال کر دوں گا۔ ایسے اشعار کہے جاتے ہیں کہ جب مثال کے طور پر میں جاؤں گا قبر میں تو کیا ہوگا؟ وہ سوال کرنے آئیں گے، میں الٹا ان سے سوال کر دوں گا۔ تو بہرحال یہ شاعری کی حد تک تو سننے میں صحیح ہے، لیکن جو احادیث معصومین علیہ السلام جو ہمیں بیان کر رہی ہیں وہ کیا بیان کر رہی ہیں کہ دیکھو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ برزخ ہے،
برزخ یعنی مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی زندگی، یعنی وہی قبر کی زندگی۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ برزخ کو صحیح سے گزار لو، آگے پھر ہم دیکھ لیں گے۔ یعنی جو سب سے زیادہ جس کے بارے میں ڈرایا گیا ہے اسی کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ فرشتے آئیں گے، میں خود ان سے سوال کر لوں گا۔ بہرحال تو فقیہ شخص وہ ہوتا ہے کہ جو نہ تو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرے، کہ یہ کہے کہ تم تو اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، اب تم اتنے گناہ گار ہو گئے ہو کہ تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے، تمہیں تو بس تم مرو گے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ جہنم کے فرشتے اور جہنم کے دروغے جو ہے وہ تمہیں ہکاتے ہوئے کہاں لے کے جائیں گے؟ جہنم میں لے کے جائیں گے۔ نہ اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کرے، نہ اللہ کے عذاب سے لوگوں کو امان میں دے دے گا۔ مسئلے کی بات نہیں ہے، تم جو چاہے کرو، نماز پڑھو نہیں پڑھو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، روزہ رکھو نہیں رکھو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کچھ بھی کر لو کوئی مسئلے کی بات نہیں، بس ولایت علی کو تھامے رہو، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اگرچہ کہ روایت موجود ہیں لیکن روایت اس طریقے کی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر انسان بے دینی میں زندگی گزارے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر اس کے بعد کہے کہ میں علی کی ولایت کا حامل ہوں مثال کے طور پر، اور فرشتے جو ہے وہ اس کو دولہا کی طرح مثال کے طور پر جہنم میں جنت میں کی طرف لے جائے۔ ایسا نہیں ہے، صحیح ہے۔ اگرچہ کہ روایت موجود ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب جو ہے وہ حسنۃ لا تضر معها سیئہ، علی کی ولایت یا حب علی ابن ابی طالب حسنۃ لا تضر معها سیئہ، علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وبغض علی ابن ابی طالب سیئۃ لا تنفع معها حسنہ، اور علی سے بغض وہ برائی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ روایت موجود ہیں، وہ صحیح السند روایتیں موجود ہیں، اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بے دین ہو جائیں۔ بالکل وہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن نماز ہو بھی تو، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ولایت علی مانو پھر اس کے بعد نماز پڑھو نہیں پڑھو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہی یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ نماز قبول کب ہوگی؟ جب علی کی ولایت دل میں ہوگی۔ یعنی ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو قبول ہونے کی دوسری بات ہے نا، یعنی دو شخص ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی شخص نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ کس کی نماز قبول ہوگی؟ ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو نماز پہلے ہو تو صحیح، کہ جس کو علی کی ولایت کہاں پر لے کے جائے؟ معراج پر لے کے جائے۔ میں نے شاید اسی درس میں یا شاید کسی اور کلاس کے درس میں جو شیعوں کی صفات میں جو بیان کیا تھا کہ ہماری ولایت نہیں پہنچ سکتی ہے مگر یہ کہ اللہ کے جو محرمات ہیں، جو حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے بچو اور اللہ کی عبادت کو انجام دو۔ لا تنالوا ولایتنا الا، ہماری ولایت کو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جو اللہ کے محرمات سے بچے اور اللہ کی عبادت میں سخت کوشش کرے۔ ہاں اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، ہم سب کے سب معصوم نہیں ہیں، تو پھر وہ جو گناہ ہیں وہ معصوم کی شفاعت سے اور معصوم کی ولایت سے انشاءاللہ خداوند کریم بخش دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ۔ آپ کی صلوات سے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی خوش ٹاپک ہے جو میں نے چھیڑ دیا ہے، جو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ خیر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ انتہائی وسیع ہے، جیسے کہ خود دعائے کمیل کا جملہ ہے کہ وسعت رحمتہ کل شے، خدا کی رحمت وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ قیامت کے دن بھی خداوند کریم اپنی اس رحمت کو نچھاور کرے گا۔ جب قیامت کے دن خداوند کریم اپنی اس رحمت کو پھیلائے گا تو عالم کیا ہوگا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامت نشر اللہ تبارک و تعالی رحمتہ حتی یطمع ابلیس فی رحمتہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو خداوند کریم اپنی رحمت کو منتشر کرے گا، پھیلائے گا، یہاں تک کہ خود ابلیس بدبخت
اس کو بھی یہ امید ہوگی کہ شاید مجھ تک بھی اللہ کی رحمت پہنچ جائے۔ وہ ابلیس کہ جس کو پہلے دن ہی خداوند کریم کہہ چکا ہے کہ تو گمراہ ہے اور تو کیا ہے، جہنم میں جائے گا، لیکن جب وہ اللہ کی رحمت دیکھے گا قیامت کے دن تو ابلیس جیسا ملعون شخص بھی کہے گا کہ شاید اللہ کی رحمت مجھ تک بھی پہنچ جائے۔ اذا کان یوم القیامہ تجلی اللہ عز وجل لعبدہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو خداوند کریم اپنے مؤمن بندے کے اوپر تجلی فرمائے گا۔ فیوقفہ علی ذنوبہ ذنبا ذنبا، یعنی خداوند کریم اپنے بندہ مومن کے اوپر تجلی فرما کر ایک ایک گناہ جو اس نے انجام دیا اس کو گنوائے گا، ایک ایک گناہ۔ یعنی ایک ایک گناہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی آج اگر میری عمر مثال کے طور پر 40 سال ہے تو 15 سال بلوغت کے نکال دیجئے، اس کے بعد سے جتنے سال بنتے ہیں اس میں جتنے لمحے بنتے ہیں، جتنے دن بنتے ہیں، ہر دن ہر لمحے میں جو جو گناہ انجام دیے ہیں ایک ایک کر کے خداوند کریم ان گناہوں کو گنوائے گا۔ ثم یغفر اللہ لہ، اور پھر اس کے بعد گنوانے کے بعد خدا اپنے مومن بندے کو بخش دے گا، خدا بخش دے گا، یہاں تک کہ لا یطلع اللہ علی ذلک ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا۔ یہ جو خداوند کریم اپنے بندہ مومن کو کھڑا کرے گا، اس کے ایک ایک گناہ کو گنوائے گا، یہ معاملہ کس کے درمیان ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن بھی یہ معاملہ فقط اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، نہ کسی فرشتے کو خداوند کریم مطلع کرے گا، نہ کسی نبی کو اور نہ ہی کسی رسول کو کہ اس بندے کے گناہ کتنے۔ وَيَسْتُرُ عَلَيْهِ مَا يَكْرَهُ أَن يَقِفَ عَلَيْهِ، اور خداوند کریم اس کے گناہوں کو چھپائے گا اور اس کے گناہوں سے کہے گا کونی حسنات، کہ تم سب کے سب کیا ہو، نیکیوں میں بدل جاؤ۔ یعنی یہ جو روایت بیان ہو رہی ہے کس چیز کو بیان کر رہی ہے؟ اللہ کی رحمت کو، اس کی وسیع رحمت کو۔ ایک درس ہم نے دیا تھا شاید اس کلاس میں نہیں، دوسری کلاس میں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اس درس میں بھی اسی قسم کی احادیث بیان ہوئی تھیں۔ بہرحال اگر آپ کو ٹائم ملے تو وہ درس بھی سن لیجئے گا۔ مولا کائنات نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، امام حسین علیہ السلام کو وصیت کی کہ اے بنی لا تؤیس مذنبا، اے میرے بیٹے کبھی کسی گناہ گار کو مایوس نہ کرو۔ یعنی ایک ہمارے معاشرے کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جب کوئی گناہ گار ہماری محفل میں آتا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی گناہ گار شخص صحیح ہونا چاہتا ہے جو آج سے پہلے گناہ کر رہا تھا، تو سب سے پہلے تو ہم خود ہی اس کی اتنی مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ بیچارہ وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہم سے خود ہی دور ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تو بجائے میرے گناہوں کو چھپانے کے اور کیا کیا، سب کو بتلا دیا۔ ارے دیکھو یہ وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا پہلے، دیکھو ماشاءاللہ سے یہ خاتون ہے جو پہلے حجاب نہیں کرتی تھیں، اب دیکھو حجاب۔ یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ پہلے حجاب نہیں کرتی تھیں اب حجاب کر رہی ہیں، پہلے نماز نہیں پڑھتی تھیں اب نماز پڑھ رہی ہیں، مثال کے طور پر پہلے فلاں کام کرتی تھیں۔ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر ایک مرتبہ کوئی شخص سے اشتباہ نہ ہو کہ اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو اوپر لے جائے، یعنی بغاوت کی حد تک چلے جائے، تو اس کا پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہے کہ مثلا فرعون کے بارے میں بھی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ شاید خدا معاف کر دے گا، قارون کے بارے میں بھی شاید امید رکھنی چاہیے شاید خدا معاف کر دے، شیطان کے بارے میں بھی شاید خدا معاف کر دے۔ یہ تمام وہ شخصیات ہیں، یہ جو ہمارے آج کے معاشرے میں کہا جاتا ہے یزید کے بارے میں بھی کہ شاید خدا معاف کر دے، ان کا معاملہ تھا، ان کے معاملے پہ چھوڑ دو۔ یہ تمام وہ مثالیں ہیں کہ جس میں کیا ہے، یہ شخصیات اللہ سے بغاوت کے مرحلے پر اتر آئی ہیں۔ یعنی ایک گناہ گار نہیں، گناہ گار سے بڑھ کر، یعنی ایک گناہ گار وہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے شاید اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، شیطان کے برغلاوے کی وجہ سے، بہرحال کسی بھی اور وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ انسان گناہ کرے کہ اللہ کے روبرو ہو کے اللہ کے مقابلے پہ آ جائے تو وہ پھر بندگی سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ فرمایا کہ کسی گناہ گار کو مایوس نہ کرو، فَكَم مِّنْ عَاكِفٍ عَلَى ذَنبِهِ خُتِمَ لَهُ بِخَيْرٍ، کتنے ہی ایسے گناہ گار ہیں کہ جو مسلسل گناہ انجام دیتے ہیں،
لیکن ان کی عاقبت بخیر ہوتی ہے، یعنی ان کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ وَكَم مِّن مُقْبِلٍ عَلَى عَمَلٍ مُفْسِدٌ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، اور کتنے ہی ایسے اچھے اعمال انجام دینے والے ہیں کہ جو بہت اچھے اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آخر عمر میں کیا ہو جاتا ہے؟ سارا کا سارا ان کا عمل خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتے ہیں، صائر الی النار، اور وہ اللہ آتش جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ منہا، کہ جس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دو کام بہت ضروری ہیں۔ ایک کام یہ کہ آپ چاہے جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو جائیں، کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ انجام دیں، ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگیں کہ پروردگار مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ اگرچہ کہ آپ کو اب ایسا لگنے لگے کہ میرے اعمال اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اس کے باوجود بھی کبھی بھی انسان اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں نے جتنے بھی عمل انجام دیے ہیں یہ شاید جنت میں لے جانے کے لائق نہیں ہیں میرے اعمال۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کی تو کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر ثقلین کے برابر، ثقلین یعنی جن و انس، ثقلین کے برابر بھی نیکیاں انجام دے لو، تب بھی یہی سمجھنا کہ حق کے عبادت ادا نہیں ہوا، اور اگر ثقلین کے برابر گناہ انجام دے دو تب بھی یہ سمجھنا کہ تمہارا پروردگار ثقلین سے بھی بڑا ہے، تمہیں بخش دے گا، نا امید نہ ہونا۔ دوسری بات یہ کہ انسان ہمیشہ دعا مانگے کہ ہم سب کی عاقبت بخیر ہو، عاقبت بخیر ہو، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ انسان ایک زندگی گزارتا ہے، گویا بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، نیک متدین زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال انجام دے دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ مثالیں موجود ہیں قرآن مجید میں۔ بلعام باعورہ، بلعام باعورہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انتہائی نیک اور پاک باز شخص۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کے اوپر ہمارے اس بندے کا قصہ بیان کرو کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں، اپنی آیات۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی آیات نہیں، خداوند کریم نے خاص علم اسے دیا تھا، لیکن کیا کیا اس نے؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے اپنے آپ کو ان آیات سے یکسرے خارج کر لیا، یعنی وہ علم جو خداوند کریم نے دیا تھا اس علم پر عمل نہیں کیا اور اس علم سے اپنے آپ کو برہنہ کر لیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور پھر اس کے بعد شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو بس وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہمیں اس آیات کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے ہم اس کو بلند مقام عطا کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین پر چپک کر رہ گیا، یعنی حب دنیا، دنیا سے چپک کر رہ گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی ہوائے نفس کی پیروی کی، تو کیا ہوا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ، تو بس اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اگر اس پہ تم حملہ کرتے ہو تب بھی وہ اپنی زبان کو باہر نکالے رکھتا ہے، اور اس کو اگر اپنے حال پر چھوڑ دو تب بھی کتے کی زبان باہر ہی نکلی رہتی ہے۔ گویا یہ ایک اشارہ تھا کہ حب دنیا میں اس قدر آگے چلا گیا تھا کہ گویا حب دنیا اس کی فطرت کا حصہ بن گئی تھی۔ جیسے کتے کی فطرت ہے کہ اس کی زبان باہر رہتی ہے، چاہے آپ اس کو ماریں چاہے آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی زبان باہر رہتی ہے، تو کیونکہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ تو یہ شخص بھی حب دنیا میں اتنا آگے چلا گیا کہ گویا حب دنیا اس کی فطرت کا حصہ بن گیا۔ جب ایسا ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس سے آیات کو چھین لیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور یہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ یعنی کہاں ایک وہ شخص کہ جو مستجاب الدعویٰ ہے، یعنی جو دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی آیات اس کو دی تھیں، ابتدا اچھی تھی لیکن انجام کیا ہوا؟ کان من الغابین، گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم نے الٹے افراد بھی دیکھیں،
جن کی زندگی بہت ہی بری گزر رہی ہے دینی اعتبار سے، لیکن عاقبت بخیر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کون ہے؟ بشر حافی۔ بشر حافی کون ہے؟ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ اب مجھے ترس آ رہا ہے آپ لوگوں پر۔ خوب، بشر حافی 7ویں امام کے دور میں بشر اس کا نام ہے۔ حافی کسے کہتے ہیں؟ ننگے پیر چلنے والے شخص کو کہا جاتا ہے حافی، جس کے پیروں میں چپلیں نہ ہوں اسے کہا جاتا ہے حافی، بشر حافی۔ بشر حافی اس کا لقب کب پڑا؟ کہ جب 7ویں امام اس کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے اور اس کے گھر کے اندر سے جو ہے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر تو تھے نہیں، نہ ہی جو ہے وہ ڈیک سسٹم تھا، جو گانے کی آواز پھر کہاں سے آ رہی تھیں؟ مغنیہ کنیزیں ہوتی تھیں، کنیزیں خریدی جاتی تھیں جو خاص ان کی آواز ہوتی تھی، گانے گاتی تھیں، تو ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال امام نے دق الباب کیا تو کنیز باہر آئی، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں کنیز ہوں اور جو وہ میرا مالک ہے بشر۔ تو کہا کہ بشر آزاد ہے یا غلام ہے؟ کہا کہ آزاد ہے۔ کہاں لگتا ہے آزاد ہے، اسی لیے گناہوں میں مبتلا ہے۔ یہ کہہ کر امام آگے چلے گئے۔ اس کنیز نے جا کر بتایا بشر کو کہ اس طریقے سے اس حلیے کا ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا کہ جو گانا سننے والا ہے آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو میں نے کہا آزاد ہے۔ تو امام نے کہا کہ ہاں آزاد ہی لگتا ہے، جبھی وہ اس قدر اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے کہ گویا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے عذاب سے بھی کیا ہے؟ عذاب ہے، آزاد ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس جملے نے اس بشر کے اوپر اس قدر تاثیر کی اس جملے نے کہ وہ ننگے پاؤں اپنے گھر سے باہر نکلا۔ یعنی اس نے اتنی زحمت بھی نہ کی کہ وہ چپلوں کو پہنے یا جوتوں کو پہنے، بلکہ ننگے پاؤں امام کے پیچھے گیا اور پھر امام سے معافی طلب کی اور توبہ کی، اور پھر اس کے بعد اس کا لقب ہی کیا پڑ گیا؟ بشر حافی۔ تو ایک یہ شخص ہے کہ اس کی زندگی کیا گزر رہی؟ ابتدا کی زندگی خراب ہے، لیکن عاقبت کیا ہوئی؟ بخیر ہوئی۔ اور کئی ایک مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جناب حر کی مثال جو سب سے واضح اور سب سے روشن ہے کہ صحیح جیسی بھی زندگی، خیر حضرت حر علیہ السلام ویسے بھی اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو متدین شخص تھے، یعنی ایسا نہیں کہ لاؤبالی شخص تھے یا مثال کے طور پر، لیکن بہرحال وہ امامت کے در پہ نہیں تھے۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ فاطمہ کا لال ہے اور مولا کائنات کے فرزند ہیں، رسول خدا کے نواسے ہیں، اور پسر سار ان سے جنگ کرنا چاہتا ہے، ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو کہا کہ اب میرے پاس دو اختیار ہیں، یا جہنم میں جاؤں یا جنت میں جاؤں۔ اور ایک رات میں حضرت حر نے فیصلہ کیا کہ جنت کی طرف جایا جائے۔ تو ابتدا جیسی بھی تھی لیکن انتہا کیا ہوئی؟ بہت اچھی ہوئی۔ تو ہر وقت انسان کو دعا یہ مانگنی چاہیے کہ عاقبت کیا ہو؟ عاقبت بخیر ہو، اور انسان کہ جو ایمان ہے اس پر انسان ثابت قدم رہے۔ بالخصوص غیبت کے زمانے میں جو سب سے بڑا فتنہ اور جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی خرابی۔ بالخصوص ولایت محمد اور آل محمد پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگی گئی ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں ملتا ہے کہ ہمارے قائم کی غیبت میں آل محمد کی ولایت پر ثابت قدم رہنے والا کیسا ہے؟ کل خرط القطاط۔ خرط القطاط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ ٹہنی لیں درخت کی جس کے دونوں طرف کانٹے نکلے ہوں اور پھول بھی ہوں۔ جب آپ پھول چنتے ہیں تو ٹہنی کو کس طرف سے لیتے ہیں؟ اس کی جڑ کی طرف سے پکڑتے ہیں اور ایسے کھینچتے ہیں تاکہ پھول سارے آ جائیں۔ اب اگر کوئی اس کو الٹا پکڑے، یعنی سرے سے پکڑے اور پھر اس کے بعد پھولوں کو چینے، تو کیا ہوگا؟ اس کے ہاتھ سارے زخمی، یعنی گویا یہ کام ناممکن ہے، یعنی یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس سے امام نے تشبیہ دی کہ غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہنے والا گویا ایسا ہے کہ ایک کانٹے دار ٹہنی کو اس کے سرے کی جانب سے پکڑے اور اس سے پھولوں کو چینے، ایسا ہے۔ تو غیبت کے زمانے میں جو سب سے زیادہ دعائیں بھی جو مانگی گئیں وہ کیا، کس چیز کی مانگی گئیں؟ ثابت قدمی کی۔ جو جناب زرارہ سے دعائیں چھٹے امام نے جناب زرارہ کو دعا سکھلائی تھی، جو عموماً پڑھی بھی جاتی ہے۔ کون سی دعا ہے وہ؟ دعائے غریق کے نام سے غالباً۔ بہرحال
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک آخری روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر اس کے بعد آپ کی زحمت انشاءاللہ تمام ہو جائے گی۔ ایک شخص آیا، بلکہ شخص کا صحابی ہیں رسول اللہ کے، معاذ بن جبل۔ معاذ بن جبل رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انتہائی روتے ہوئے گریہ و زاری کے عالم میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ معاذ کیوں گریہ کر رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ان بالباب شابا طری الجسد نقی اللون حسن الصورہ یبکی علی شبابہ بکاء الثقلى علی ولدہا۔ یا رسول اللہ، دروازے پر ایک ایسا نوجوان ہے جو جسمانی اعتبار سے بالکل نوجوانی کے عالم میں ابھی، یعنی ٹھیک ٹھاک نوجوان ہے، بھاری بھرکم اس کا جسم ہے، اس کا جو رنگ ہے بہت، اس کے جسم کا رنگ بہت اچھا ہے، اس کی جو صورت ہے، شکل و صورت بہت خوبصورت آدمی ہے، اور وہ رو رہا ہے۔ اور کیسے رو رہا ہے؟ کہا کہ ایسے رو رہا ہے کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے، ایسا وہ رو رہا ہے۔ اس کے رونے کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ حجرے میں داخل ہوا، اللہ کے رسول کو سلام کیا، اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کہ ما یبکی کا یا شباب، تمہیں کس چیز نے گریے میں ڈال دیا، یعنی کیوں تم رو رہے ہو، گریہ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ کیف اللہ ابکی وقد رکبت ذنوبا ان اخذنی اللہ عز وجل ببعضها ادخلنی نار جہنم۔ میں کیسے گریہ نہ کروں کہ میں نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے کہ اگر ان میں سے فقط بعض گناہوں کا مواخذہ کرے، سارے گناہ نہیں، اگر خداوند کریم فقط بعض گناہوں کا مواخذہ کرے تو ان بعض گناہوں کے سبب کی وجہ سے خداوند کریم مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ ولا ارانی الا سیأخذنی بها ولا یغفر لی ابدا، اور میں نہیں سمجھتا کہ خداوند کریم مجھے بخشے گا، ایسے گناہ میرے کہ خداوند کریم مجھے نہیں بخشے گا، اور اب میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ جیسے کہ ہم نے درس کی ابتدا میں بیان کیا ہے کہ نا امیدی کا ایک سبب کیا ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ انجام دے، اور اتنے گناہ انسان انجام دے لیتا ہے کہ آخر میں نوبت کیا آتی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ شخص بھی ایسی ہے کہ میں اتنے گناہ انجام دے چکا ہوں کہ ان میں سے اگر بعض کو بھی خداوند کریم نے مواخذہ کیا تو خداوند کریم مجھے جہنم میں ڈال دے گا اور خداوند کریم مجھے نہیں بخشے گا۔ نا امیدی کی اسٹیج پر آ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ حل اشرکت باللہ شیئا، یعنی تم نے گناہ کیا کیے ہیں؟ کیا تم نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا ہے؟ اس نے کہا کہ اعوذ باللہ ان اشرک برب شیئا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کا شریک کرا دوں، یعنی میں نے شرک نہیں کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اقتلت النفس التي حرم اللہ، کیا تو نے ایسے جان کو قتل کیا ہے کہ جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ کیونکہ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کا خداوند کریم نے قرآن مجید میں کہا کہ شرک کو خداوند کریم نہیں بخشے گا، اور جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو بغیر کسی خطا کے قتل کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا ان دونوں میں سے کوئی گناہ انجام دیے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ان دونوں میں سے کوئی گناہ انجام نہیں دیے، نہ شریک قرار دیا کسی کو، نہ کسی نفس کو قتل کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یغفر اللہ لک ذنوبک وان کانت مثل الجبال الرواسی، خداوند کریم تیرے گناہ بخش دے گا اگرچہ کہ تیرے گناہ بلند و بالا پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں بلند و بالا ان کے برابر تیرے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تو یہ بخش دے گا۔ نوجوان نے کہا کہ فَإِنَّهَا أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي، میرے گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یغفر اللہ لک ذنوبک وَإِن كَانَتْ مِثْلَ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ، اللہ تیرے گناہ بخش دے گا اگرچہ کہ تیرے گناہ 7 زمینوں کے برابر کیوں نہ ہوں۔ وَبِحَارِهَا، اور جتنے زمین میں سمندر ہیں ان سمندروں کے برابر کیوں نہ ہوں۔ وَرِمَالِهَا، زمین میں جتنے ذرات ہیں ان کے برابر ہی تیرے گناہ کیوں نہ ہوں، خداوند کریم تیرے گناہ بخش دے گا۔ وَأَشْجَارِهَا، زمین میں جتنے درخت ہی کیوں نہ ہوں
اگر ان درخت کے برابر ہی تیرے گناہ ہیں اللہ تجھے بخش دے گا۔ وما فیہا من الخلق، روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں تمام کی تمام مخلوقات کے برابر بھی اگر تیرے گناہ ہیں تو خداوند کریم تجھے بخش دے گا۔ اب اس سے بڑھ کر اور ضمانت کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بخش دے گا، اور لیکن وہ نوجوان نا امیدی کے اس اسٹیج پر آ گیا ہے کہ رسول خدا کی بات نہیں مان رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بخش دے گا۔ فَإِنَّا، اس نوجوان نے کہا کہ فَإِنَّا أَعْظَمُ مِنَ الْأَرْضِ نَسَّبَ وَبِحَارِهَا وَرِمَالِهَا وَأَشْجَارِهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَلْقِ۔ اللہ کے رسول جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، 7 زمینیں، سمندر، درخت، ریت کے ذرات، اور اللہ بھلا کرے جو بھی روئے زمین پر مخلوقات ہیں، میرے گناہ ان سب سے زیادہ ہیں، ان سب سے زیادہ میرے گناہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یغفر اللہ لک ذنوبک وان کانت مثل السماوات ونجومها ومثل العرش والکرسی، اللہ تیرے گناہ بخش دے گا اگرچہ کہ تیرے گناہ آسمانوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اور جو آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان کے برابر کیوں نہ ہوں، اور خدا کا جو عرش اور خدا کی جو کرسی ہے اس کے برابر ہی تیرے گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ تجھے بخش دے گا۔ پھر یہ کہنے لگا اعظم من ذالک، یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ کہنے لگا کہ یعنی کتنا بدبخت شخص ہے کہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، تمام زمینوں سے زیادہ گناہ، تمام آسمانوں سے زیادہ گناہ، سب سے زیادہ بڑھ کر گناہ۔ اب اللہ کے رسول کو غصہ آیا، فنظر النبی الیہ کہیۃ الغضبان، اللہ کے رسول نے اس کی طرف نگاہ کی جیسے کوئی غصے میں کوئی شخص دیکھتا ہے، ایسے اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا۔ قال ویحک یا شاب ذنوبک اعظم ام ربک، اب اللہ کے رسول نے کہا کہ تجھ پر وائے ہو اے نوجوان، تیرے گناہ زیادہ بڑے ہیں یا تیرا پروردگار زیادہ بڑا ہے؟ تو کہنے لگا کہ فخر الشاب لوجہہ وہو یقول سبحان ربی ما شیء اعظم من ربی، یہ جملہ سننے کے ساتھ ہی یہ شخص، یہ نوجوان سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میرا جو پروردگار ہے وہ پاک و منزہ ہے، کوئی شے میرے پروردگار سے بڑی نہیں ہے۔ یعنی بالآخر اس نے مان لیا کہ پروردگار بڑا ہے، میرے گناہ اس کے مقابل میں کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، کم ہیں۔ رب اعظم، یا نبی اللہ، میرا پروردگار مجھ سے بہت اعظم اور بزرگ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فَهَلْ يَغْفِرُ الذَّنْبُ الْعَظِيمُ إِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيمُ، تو پس کیا بڑے بڑے گناہوں کو سوائے عظیم پروردگار کے کوئی بخش سکتا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ پروردگار ہے، اس نے وعدہ کیا ہے وہ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ جو گناہ تو نے انجام دیے ہیں ان میں سے کسی ایک گناہ کے بارے میں مجھے خبر دو۔ جب تم نے کہا کہ آسمانوں سے بھی زیادہ ہیں، زمینوں سے بھی زیادہ ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ ہیں، تمام مخلوقات سے بھی زیادہ ہیں، کوئی ایک گناہ کے بارے میں مجھے بیان کرو۔ کہا کہ میرا ایک گناہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنے مردوں کو دفناتے تھے اور دفنانے کے بعد وہ چلے جاتے تھے تو میں قبر کو کھودتا تھا، اور قبر کو کھودنے کے بعد جو ان کے کفن ہوتے تھے وہ کفن کو چوری کرتا تھا، وہ بازار میں جا کر بیچتا تھا، یعنی کفن چور تھا۔ کہا کہ ایک دفعہ یہ ہوا، یعنی کتنے سال سے؟ 7 سال سے میرا کام یہی تھا۔ یعنی 7 سال سے کیا کام تھا؟ روز جب بھی کوئی مردہ دفن ہوتا تھا اس کی قبر کو کھود کے اس کے کفن کو نکال کے وہ بیچ دیا۔ 7 سال سے میں یہ کام کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی انصار کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا، ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ لوگ آئے قبرستان میں، اس لڑکی کو دفنا کے چلے گئے۔ میں حسب معمول اس کی قبر کو میں نے کھودا اور اس کی میت کو میں نے باہر نکالا، اور پھر اس کے بعد اس سے کفن کو چرایا، اور میں کفن کو چرا کر جانے لگا تو شیطان نے کیا کیا؟ وسوسہ کیا، اور اس نے مجھے ورغلایا، یہاں تک کہ میں نے ایک میت کے ساتھ بدکاری کی، یعنی نوجوان لڑکی کے ساتھ میں نے بدکاری کی۔ اور جب یہ کہہ کر میں جانے لگا تو وہ میت مجھ سے گویا ہوئی کہ اے بدبخت شخص، اس وقت کیا ہوگا جب خدا تجھ کو اور مجھ کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا؟
کہ آج کے دن تو نے مجھے ان قبروں کے درمیان برہنہ کر دیا، اس دن خداوند کریم تجھے برہنہ کرے گا۔ تو کہا کہ یہ میرا یعنی ان تمام گناہوں میں سے میرا ایک گناہ یہ تھا۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تنح عنی یا فاسق، اے فاسق مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، انی اخاف ان احترق بنارک فما اقربک من النار، مجھے خوف ہے کہ آتش جہنم تجھے تو اپنے لپیٹ میں لے گی، شاید تو جو میرے پاس کھڑا ہوا ہے میں بھی تیری وجہ سے تیری آتش جہنم میں لپیٹ میں آ جاؤں، لہٰذا مجھ سے دور ہو جا کہ آتش جہنم تجھ سے بہت نزدیک ہو چکی ہے۔ یہ شخص نا امید تو پہلے سے ہی تھا جو اس نے گفتگو کی رسول اللہ سے، آیا مدینے میں اپنا سر و سامان لیا اور پھر چلا گیا پہاڑوں میں، اور وہاں پر جا کر جو انتہائی موٹا لباس ہوتا ہے، وہ موٹا لباس یعنی گرمی کے، جیسے ابھی ہمارے گرمی ہو رہی ہے، گرمی میں انتہائی موٹا لباس پہن کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا اور پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنے لگا، کہنے لگا کہ یا ربی ھذا عبدک بہلول، اے پروردگار یہ تیرا بندہ بہلول ہے، بہلول اس کا نام تھا، پروردگار یہ تیرا بندہ بہلول ہے، بین یدیک میں تیرے سامنے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، مغلول میں نے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، تیرے سامنے کھڑا ہوں بارگاہ میں نے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، یا ربی انت الذی تعرفنی، اے پروردگار تو مجھے جانتا ہے، وذل منی ما تعلم سیدی یا ربی، اور مجھ سے وہ لغزش ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، یعنی مجھ سے وہ خطا ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، لیکن انی اصبحت من النادمین، پروردگار میں شرمندہ ہوں، جو میں نے کام کیا جیسا بھی کام تھا بہرحال میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، وَأَتَيْتُ بِنَبِيِّكَ تَائِبًا فَطَرَدَنِي، میں تیرے نبی کے پاس آیا تھا تاکہ میں توبہ کروں، لیکن تیرے نبی نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور بھگا دیا، وَزَادَنِي خَوْفًا میرے خوف میں اضافہ کیا، فَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ وَجَلَالِكَ وَعَظْمَتِ سُلطَانِكَ اللہ تخیب رجائی سیدی ولا تبطل دعائی ولا تقنطنی من رحمتک، پروردگار میں تجھ سے تیرے نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تیری عظمت اور تیرے جلال کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری امید پر پانی نہ پھیر، اے پروردگار تو میری دعا کو باطل نہ کر اور تو مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ یعنی ایسا شخص ہے جو پہلے ایک مرتبہ ناامید ہو چکا ہے، جو رسول خدا کی خدمت میں آیا، اب جب رسول اللہ نے اس کو امید دلائی، امید دلانے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے کہ پروردگار صحیح ہے میرے گناہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بالآخر میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ اسی طریقے سے دن اور رات گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت یہ آیا کہ اس نے خداوند کریم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ اللہم ما فعلت فی حاجتی ان کنت استجبت دعائی وغفرت خطیئتی فاوح الی نبیک وان لم تستجب لی دعائی ولم تغفر لی خطیئتی واردت عقوبتی فعجل بنار تحرقنی او عقوبۃ فی الدنیا تہلکنی وخلصنی من فضیحت یوم القیامہ۔ ایک دن وہ آیا کہ اس نے پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار میں کئی عرصے سے تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، توبہ طلب کر رہا ہوں، بس اگر میری دعا قبول ہو گئی ہے تو اپنے نبی پر وحی کر، اور اگر تو نے میری دعا کو رد کر دیا ہے، تو نے میرے گناہوں کو نہیں بخشا ہے، تو بس میری عقوبت میں جلدی کر، یعنی وہ جو عذاب جہنم آنے والا ہے وہ ابھی آ جائے، یا دنیا میں مجھے کسی ایسے مرض میں مبتلا کر دے کہ مجھے اس قیامت کی جو روز قیامت کے دن جو رسوائی ہے وہ رسوائی نہ اٹھانا پڑے۔ یہ دعا اس نے کی تو خداوند کریم نے اپنے حبیب پر وحی نازل کی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ خداوند کریم نے یہ دعا اپنے حبیب پر نازل کی کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جب کوئی برا کام انجام دیتے ہیں یا زنا سے بھی کوئی بڑا گناہ انجام دے لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، اور کون ہے کہ جو خدا کے علاوہ گناہوں کو بخشے۔
اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ عطا کا عبدی یا محمد، اے محمد آپ کے پاس میرا ایک بندہ آیا، تائبا فطرتہ فأین یذهب، وہ توبہ کرتا ہوا آیا تھا، توبہ کی نیت سے آیا تھا، لیکن آپ نے اس کو اپنی بارگاہ سے بھگا دیا۔ فأین یذهب، اب آپ نے جب اس کو بھگا دیا تو وہ کہاں جائے گا؟ وإلی من یقصد، اور وہ کس کا قصد کرے؟ یعنی روئے زمین پر خداوند کریم کا نمائندہ کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پوری روئے زمین پر رسول اللہ کا نمائندہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر اللہ کے رسول بھی اس کو اپنی بارگاہ سے بھگا دیں تو وہ کہاں جائے گا؟ کس سے دعا مانگے؟ صحیح گناہ ہوا اس سے، کس سے توبہ کرے، کس سے دعا کرے؟ وَمَن يَسْأَلْ أَن يَغْفِرَ لَهُ ذَنْبِي فَلَمَّا نَزَلَ هَٰذِهِ الْآيَةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ خَرَجَ وَهُوَ يَتْلُوهَا وَيَتَبَسَّمُ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَن يَدُلُّنِي عَلَىٰ ذَٰلِكَ الشَّابِ۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، اپنے اصحاب سے کہا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو مجھے بتائے کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ہے اور اس طریقے سے وہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے رسول اس کے پاس گئے اور جب اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو رہے تھے اور وہ خداوند کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا اور سجدے میں کہتا جاتا تھا کہ سیدی قد احسنت خلقی فلیت شعری تغفر خطیئتی ام تفضحنی بہا یوم القیامہ۔ پروردگار تو نے مجھے بہت خوبصورت جسم عطا کیا، تو نے مجھے بہت خوبصورت چہرہ عطا کیا، پروردگار اس خوبصورت چہرے کو قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ یہ وہ سجدے میں کہتا جاتا تھا۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول اس کے پاس آئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا اور اس نوجوان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور جو اس کے سر پر مٹی تھی اس مٹی کو جھاڑا اور کہا کہ یا بہلول ابشر، اے بہلول تجھے بشارت ہو، فإنک عتیق اللہ من النار، تجھے اللہ نے آتش جہنم سے آزاد کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہا اپنے اصحاب سے کہ ہاکذا تدارک الذنوب کما تدارکھا بہلول، اپنے اصحاب کو مخاطب کیا کہ دیکھو جس طریقے سے اس نوجوان شخص نے اپنے گناہوں کا ازالہ کیا ہے، جبران کیا ہے، اسی طریقے سے تم لوگ بھی گناہوں سے توبہ مانگو، یعنی جس طریقے سے اس نے توبہ کی ہے تمہاری توبہ بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں، اور یہ جو ذکر محمد اور آل محمد ہوا، ابھی ہم نے آل محمد کی احادیث بیان کی، ہم نے سنی، ہم نے پڑھی، خدایا ان احادیث کے صدقے میں، ان ہستیوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیر اور صغیرہ سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیر اور صغیرہ سے درگزر فرما، بحق محمد و آل محمد ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو ولایت محمد اور آل محمد پر جینے، ولایت محمد اور آل محمد پر مرنے کی توفیق عطا فرما، ولایت محمد اور آل محمد کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما، بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو شفاعت معصومین سے بہرہ مند فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔